حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاصد بھیجا روم بادشاہ کے پاس پیغام لے کے۔ وہ قاصد وہاں گیا، پیغام دیا تو اس نے دیکھا کہ ایک قیدی ہے جو چکی پیس رہا ہے اور نابینا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ تو اس قیدی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ان لوگوں نے مجھے قید کیا ہے اور کہہ رہے کہ عیسائی ہو جا۔ میں نے منع کر دیا تو انہوں نے میری دونوں آنکھیں نکال لی۔ اب میں چکی پیستا ہوں، ایک دو وقت کا وہ مجھے کھانا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ قاصد پہنچا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا اس روم بادشاہ کو۔ اس میں لکھا تھا کہ اس قیدی کو فوراً آزاد کیا جائے، ورنہ میں جنگ کے لیے اتنی فوج بھیجوں گا کہ جس کا پہلا سپاہی تیرے پاس ہوگا اور آخری سپاہی میرے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی مسلمان حکمرانوں کی جرت کفر کے خلاف۔ آج سینکڑوں اسلامی دیش، سینکڑوں حکمران مسلمان ہیں، پھر بھی فلسطین غزہ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے بے حیائی، بے شرمی کی بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ آج کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ایک بوڑھی عورت کی جھوپڑی تھی شہر میں، حکمران کی طرف سے، راجہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اتنے گھر گرا دیے جائے، وہاں میرے محل کی تعمیر ہونے والی ہے۔ اس میں اس بوڑھی کی جھوپڑی بھی آ رہی تھی۔ اس بوڑھی کی جھوپڑی اس کے ہسبینڈ نے بنائی تھی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جا سکتی، میں مروں گی تو اس میں ہی مروں گی، پر میں توڑنے نہیں دوں گی۔ وہ اس میں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ راجہ کا حکم آیا کہ جیسے ہی یہ عورت یہاں سے نکل جائے تب اس کی جھوپڑی گرا دی جائے۔ اب حاجت کے لیے وہ اسے نکلنا پڑا، باہر گئی تو فوراً راجہ کے سپاہیوں نے اس کی جھوپڑی توڑ دی۔ تو واپس بوڑھی آئی تو رونے لگی اور اللہ سے کہنے لگی کہ یا اللہ، میں تو جھوپڑی میں نہیں تھی پر تو تھا نا۔ اللہ اکبر۔ میری جھوپڑی کی حفاظت کرنے کے لیے تو تھا نا، میں تو نہیں تھی۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پوری بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی یہ نہ سوچ لے، یہ نہ سمجھ لے کہ ہم غزہ کی، فلسطین کی حفاظت نہیں کریں گے تو ان کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں، اللہ بے نیاز ہے سب سے۔ یہ تو تمہارا امتحان ہے آج کہ تمہاری حکمران ہم نے دی تھی، تم نے کیا کیا مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ آج ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سنت ادا کرنی پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 گناہ کبیرہ گنوائے ہیں، ان میں سے جہاد سے بھاگنا بھی شامل ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ علماء سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر ممبر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رحمت للعالمین ہے، ان کا لقب ہے، اور ایک لقب یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنے والے نبی تھے۔ یہ دونوں لقب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت عبدالعزیٰ بن خطل آ کر کعبے کے پردے کے پیچھے لپٹ گئے، چھپ گیا۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا اسے وہیں مار ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ وہ وہیں قتل کر دیا گیا۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ آج یہ بیان کریں، ان کے پاس پاور ہے ممبر رسول کی، جمعہ کے دن کی، جو ہر ہفتے یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل عمل ہے وقت پر نماز، پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ جرح کو قتل کر دیا تھا، اور ان کا سر ہاتھ میں لے کے گھومتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا سر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ کا۔ کہا کہ کیوں قتل کیا؟ کہا کہ آپ کے سامنے آ گیا تھا، قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مقابلے میں آ گئے تھے ان کے سامنے۔ کہا تھا ایک وقت کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا نا، پر تو میرے تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا نا، میں تجھے چھوڑتا نہیں، کیونکہ تو کفر پڑھتا تب۔ اللہ، یہ جرت تھی، یہ جرت تھی ہمارے مسلمان حکمرانوں کی۔ حضرت معاذ بن افرح رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو میدان میں بدر سے جہنم کو بھیجا۔ اس وقت حضرت معاذ کی عمر 11 سال تھی فقط۔ ایک جنگ ہوئی تھی بیر معونہ، مشہور لڑائی تھی، جس میں 70 صحابہ کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہو گئی تھی، جن کو
قرہ کہتے ہیں، اور اس لیے قرہ کہتے ہیں کہ وہ 70 کے 70 صحابہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے یہاں حافظوں کی ڈیفینیشن ہی کچھ الگ ہے۔ آج وقت ہے ہمارے امام، ہمارے عالموں کو کم سے کم باہر نہ نکلے، کوئی جرت کی بات تو کر دے، ان کے پاس پاور ہے ممبر رسول کی، کھڑے ہو جائیں، اس پر حق بات کریں، جس وقت دین کی جتنی ضرورت ہے اتنا بیان کریں۔ آج جہاد کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوان کو بتائیے کہ دین کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں کی، کتنے غزوات کیے، سب بتائے۔ آج یہ سکھانے کی علماء کو ضرورت ہے، اور یہ ممبروں سے آواز آنی چاہیے، ہر ایک ممبر سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ کا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ ہندوستان کے لیے خاص ہے۔ کہیں کہ وہ کون ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جو ہند میں جہاد کرے گا، اللہ اکبر، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرے گا۔ خاص ہند کے لیے یہ بات آئی ہے، ہمارے لیے بات آئی ہے، تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ آج یہ بات کہے۔ اسما بنت مروان ایک سائرہ تھی جو بنو امیہ بن زید خاندان سے تھی۔ وہ اپنی شاعری سے اسلام کو عیب لگاتی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجا پہنچاتی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت دے رکھی تھی۔ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے۔ انہوں نے دریدہ دہن اسما کو ٹھکانے لگانے کی ٹھان لی۔ رمضان سن 2 ہجری میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسما بنت مروان کے پاس رات کے وقت پہنچے، جب وہ ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضرت عمیر نے بچے کو ہٹایا اور تلوار اس کے سینے میں گھونپ کر کمر سے نکال دی، اللہ اکبر، اس کو جہنم نصیب کر دی۔ یہ تھی صحابہ کی جرت۔ بنو قریظہ میں عمرو بن عوف کا 120 سال کا بوڑھا رہتا تھا، یہودی وہ تھا، ابو افک اس کا نام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا، آپ کی ہجروں میں شعر کہتا تھا۔ اس میں بدری صحابی ایک تھے جن کا نام تھا سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی، نظر مانی کہ یا تو ابو افک کو جہنم رسید کروں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ گرمیوں کی ایک رات آئی، انہیں خبر ہوئی کہ ابو افک اپنے گھر میں سو رہا ہے، تو انہوں نے تلوار لی اور اس کے سینے پر رکھ کر دبا ڈالی، اللہ اکبر، جس سے وہ اس کے بستر کے پار ہو گئی، اللہ اکبر۔